علیہ وسلم کی خوشبو. خوشبو سبحان اللہ. عتبہ ابن فرقد کی ایک بیوی کا بیان ہے کہ ہم عتبہ کی چند بیویاں تھیں، ہماری یہی کوشش ہوتی کہ اچھی خوشبو لگا کر اس کے پاس رہیں. کیا نے پاس رہے؟ بیوی کے پاس؟ جی اپنے خاوند کو. ہماری یہی آگے جناب کوشش ہوتی کہ جان چھڑا لی کر جلدی. دو بکری تو رکھی ہوئی، ایک ہی بکری بنا نہیں لینا، ایک بکری جڑی وہ چگا کے لے آیا کرتے. وہ بکری ڈاڈی ہے، دوجی وہ میرے دی ہے. اچھا جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو. اچھا جی. عتبہ ابن فرقد کی ایک بیوی کا بیان ہے کہ ہم عتبہ کی چند بیویاں تھیں، ہماری یہی کوشش ہوتی کہ اچھی خوشبو لگا کر اس کے پاس رہیں، کیونکہ اس سے بہترین قسم کی خوشبو آتی تھی. اس بیوی کو لو؟ نہیں، اس کو لو، خامن کو لو. اچھا جی. اس نے کبھی خوشبو استعمال نہیں کی، تاہم اس کی خوشبو ہماری کوششوں سے کہیں زیادہ ہوتی. اچھا. اگر وہ باہر کہیں مجلس میں چلا جاتا تو ساری مجلس مہک جاتی. واہ. لوگوں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ ادو خوشبو کدو لانان سان بھی دسو. اس نے بتایا کہ مجھے ایک دفعہ ایک ایسا پھوڑا نکلا جس کی بو مجھے پسند نہ تھی. ہاں یاد نکلیا. اچھا جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دم فرمایا اور مجھے عمر بھر خوشبو آنے لگی. آپ وہ جس گلی وچ بھی لکھتے ہوندے ہے، گلی خوشبو نال بھر ویندی. صحابہ کرام دا بیان ہے کہ بھئی اصل حضور علیہ السلام نے ملنا ہوندا تو آپ گھر نہ آئے ہوندے، پتہ کرنا واسطے پھر شہر وچ ونجدا، شہر لوکاں وچ گئے ٹر پیا، اور سانوں کوئی پتہ نہ ہوتا آپ کدھر گئے تو کدھر نہیں گئے. خوشبو پیچھے لگ ونجدا. حد خوشبو بہندی پئی ہے، جدھر خوشبو بہندی ہے اس پیچھے بہندے ایسے حضور مل پاؤندے اس. ایک اور تو نوی گل دسی ہے، میں حیران ہونا، مطلب ساڑھے شیش محل ہے، حضور کے غلاماں کی گل ہے. حضور تو بڑی اچھی شان دے مالک ہے نا. شیش محلہ ہے، شیش محلہ وچ یہ ایسا پچھو ڈہ کے ایویں آیا، اتو روشندان آئے اس شیش محلہ حیدر. وہ کئی روشندان کھول گیا نا، خوشبو دے ہولے ہوندے ہیں. اچھا میں کئی باری وہ خوشبو روشندان کھل بڑا بڑا کوٹھا، بڑا بڑا کمرہ شیش محل، بہت سارے 50-60 بندہ آ جاتا. جب میں آپ کا انتقال جس طرح ہو گیا 25 سال تو بعد یا کسی تو بعد میں ایک طرح میں اتنا بنگلہ یعنی یاد ہونا، اتنا بنگلہ مسیتی یاد جوڑا، اتنا بنگلہ گیا ہے. اچھا اتنے بنگلے بھی بیٹھے اس میں بھی یار روشندان ہٹ شیشی محلہ لگ گیا. میں کہ میں کھول کے ویکھن صحیح، وہ میں نے کھول کے ویکھا حالی بھی خوشبو موجود. میں نے وہ خوشبو آن لگ پئی. یہ جو غلاماں کی گل ہے حضور دی اپنی کہ
تصور بھی نہ کر سکتے. ہاتھ کا درد جاتا رہا، ہاتھ کا درد جاتا رہا. جرید سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اس وقت کھانا تیار تھا. جرد کا دایاں ہاتھ درد کر رہا تھا. اس نے کھانا کھانے کے لیے اپنا بایاں ہاتھ آگے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. جرد بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دایاں ہاتھ تو درد کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم فرمایا تو ہاتھ کا درد جاتا رہا، پھر عمر بھر درد نہیں ہوا. ایک اور صحابی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہمارے ساتھ ایک بچہ بھی تھا. ایک روز پہلے اس کا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا تھا اور اس پر پٹی باندھ رکھی تھی. آپ نے اسے اپنے پاس بلا کر پٹی کھول دی اور اپنا دست مبارک وہاں مل دیا. اسی وقت تندرست ہو گیا. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون سا ہاتھ ٹوٹا تھا. کھانا آیا تو سب نے کھایا. بچے کو کہا گیا کہ اس پٹی کو اپنے گھر لے جانا، پھر کام آئے گی. جب وہ بچہ اپنی قوم کی طرف واپس گیا تو وہاں ایک بوڑھا آدمی تھا جو ابھی ایمان نہیں لایا تھا. اس نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ کا کیا حال ہے. اس نے سارا قصہ سنایا تو وہ اسی وقت جا کر مسلمان ہو گیا. ایک دفعہ حضور علیہ السلام حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار ہوئے جو بہت سست رفتار تھا. آپ نے ایڑی لگائی تو اس قدر تیز گام ہوا کہ اس کے بعد سب گھوڑوں سے سبقت لے جانے لگا. شرابیل جعفی کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میرے ہاتھ پر ایک پھوڑا تھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے سخت تکلیف دی ہے. نہ تو تلوار کا دستہ پکڑ سکتا ہوں. گھوڑا جی گھوڑا پھوڑا نکلے والا نا، اور نہ ہی گھوڑے کی لگام. آپ نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہا اسے کھولو. میں نے کھولا تو آپ نے لعاب دہن لگا دیا. میرا ہاتھ اس قدر صحتیاب ہوا کہ مجھے پتہ نہ چلتا کہ درد کہاں ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں بیمار تھا. حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر کے ساتھ میرے پاس تیمارداری کے لیے تشریف لائے. میں بے ہوش پڑا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرما کر پانی مجھ پر چھڑکا. میں اس وقت ہوش میں آ کر صحتیاب ہو گیا. زانی کا نفسیاتی علاج. کیا زانی کا نفسیاتی علاج. ایک نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں زنا کرتا رہوں. صحابہ کو اس سوال سے سخت غصہ آیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پاس بٹھا کر پوچھا کیا تمہیں یہ چیز پسند ہے کہ لوگ تمہاری ماں سے زنا کریں؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا دوسرے لوگ بھی اس طرح پسند نہیں کرتے. فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ دوسرے تمہاری بیٹی سے زنا کریں؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا اسی طرح لوگ بھی نہیں چاہتے. آپ نے فرمایا کہ کیا تم پسند کرو گے کہ لوگ تمہاری ہمشیرہ سے زنا کریں؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا اسی طرح کوئی بھی اپنی بہن سے زنا کرنا پسند نہیں کرے گا. بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر پھیر کر کہا اللہم اغفر ذنبہ طہر قلبہ حزن فرجہ. پھر اس نے
کسی کی طرف کبھی التفات نہ کیا۔ میں تو سنائی اگے بھی میں سنانا کہ بھائی عجیب رشد و ہدایت کا طریقہ ہے۔ اج کل اسی مولوی عبرت نہ پکڑیں دے، اسی مولوی سارا بالکل طریقہ بدل گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شرابی ہوندا بڑا شرابی، لیکن بڑا ہساونا، بڑیاں گلاں کریندا، بڑیاں گلاں اس بڑا کے آندا۔ تو یاد نہیں پھلا مچھی ہے سارا پھلا مچھی انیاں گلاں کریندا نا، باجیرن بڑیاں پسند آنیاں وہ بڑی یاد وہ جے بندہ کہ بھائی حضور نو اس دی گلاں بڑا پسند، لیکن شرابی بڑا لوکاں دی شکایت اس کئی بار کوڑے لگ چکے ہیں۔ شراب شہید سزا 70 کوڑے وہ کھا بیٹھا کئی باری۔ ایک دفعہ حضور دی خدمت، لیکن حضور دی خدمت میں بھی آنو رہندا نا، بڑے اس کو شکا، بڑا اس محبت آئی، حضور نے گلاں سنانا ہے نا، حضور ہنس دیا ہے۔ اچھا حضور ہی سی مبارک کر دیا ہے، اس کی گلاں بڑیاں خوش ہو کے سن دیا ہے۔ وہ گلاں سنانا ڈھکا کے بڑی فصیح بلیغ اس کی زبان آئی۔ ایک دن آیا گلاں شروع کی دیا، حضور نے بڑا دھیان دیتا، گلاں سنن لگ پے۔ ایک صحابی آ کھول اس بڑی کوڑ چڑھی، اس کہ جناب یہ بڑا لعنتی ہے، اس میں کئی باری شراب کی حد لگ چکی ہے، لیکن اس میں شرم نہیں آتا، یہ مت بھی شراب پینا نہیں، اس میں لعنتی نہ آکھ، اللہ کے رسول نال محبت کریں گا۔ ویکھو تسی نہ کیا روایت میں جی کو آتا، یہ نہ کہ وہ شراب نہ پیتا کر، یہ نہیں آ کے ہور کوئی نہ کیا۔ اگر ایک باری زبان مبارک میں نکل آتا تو اس کتنے پینا ایک باری ہی نہ کیا لانتی نہ یہ اللہ دے رسول نال محمد کرنا، یہ نہیں اس اللہ تعالیٰ اپنا بنائے بات اس جنت دلائے گا نہ سکو، تھی جو کہ دل نہیں کریں دے رہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک باتونی اور دروغگو عورت آیا کرتی، ایک باتونی اور دروغگو عورت آیا کرتی۔ ایک دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود تھے تو آئی، حضور علیہ السلام بنا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ وہ آتے ہی کہنے لگی، دیکھو آپ اس طرح بیٹھے ہیں جیسے بندے بیٹھا کرتے ہیں، اور اس طرح کھا رہے ہیں جیسے بندے کھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا اور کھاتا ہوں۔ پھر وہ عورت کہنے لگی، مجھے گوشت دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو کچھ تھا دے دیا۔ پھر کہنے لگی، میرے منہ میں ڈالیں۔ آپ نے ویسا ہی کیا۔ پھر کہنے لگی، جو کچھ آپ خود کھا رہے ہیں وہ مجھے کھلائیں۔ آپ نے پھر ویسا ہی کیا، مگر اس کے بعد آپ نے اس مطالعہ سے بات تک نہ کی، اس مطالعہ سے بات تک نہ کی۔ بندہ لے چھڑے تو ترجمہ بندہ نہیں ہوتے ہو سکے، تسی یہی بیٹھے جی میں غلام بن دے نوکران انہاں بندہ ترجمہ کر چھڑے نہیں، وہ بندے اور غلام دے معنی فرق ہے نا۔ رائدن بھائی تھوڑی جی وضاحت فرما دے، سمجھ نہیں آئی۔ میں بھی نہیں سمجھ آئی، پتہ کیا کی حضور علیہ السلام بکری دا گوشت کھانے پین بھنو ہویا، ایک عورت ہوندی ہے اکثر جڑی
بڑی گلاں کرندی آئی تے جھوٹ بھی بولدی آئی اچھا لکھیا موجودہ تے غلام ہی آئی تو آکھن لگ پئی بھئی تسی تے انج بیٹھے ہو جو غلام باندھے نو ہاں وہ پتہ آئی کھاندے پہ ہو سمجھ جو بندے تو مراد غلام ہے یہ سمجھے اچھا آپ نے فرمایا ہاں میں بندہ ہوں ہاں اور بندوں کی طرح ہی بیٹھتا اور کھاتا ہوں عورت کہنے لگی مجھے گوشت دو آپ نے اسے جو کچھ تھا دے دیا پھر کہنے لگی میرے منہ میں ڈالے ہاں آپ نے ویسا ہی کیا پھر کہنے لگی جو خود کھا رہے ہو وہ مجھے کھلائیں آپ نے پھر ویسا ہی کیا لیکن اس کے بعد آپ نے اس بطالہ سے بات تک نہ کی بطالہ بطالہ یعنی جھوٹی جھوٹی تالا بطالہ ہے تو ہی لانا اچھا جی بطالہ سے بات تک رکھی اچھا پھر وہ کوئی گل نہ کی تھی آپ یہ میں کوئی واقعہ نہیں پتا یہ میں واقعہ تو باہر ہے اچھا جی آگے پڑھو ایک عجیب واقعہ اچھا جی رافع بن خدیج کا بیان ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھتا کیا ہوں کہ آپ کے پاس ایک دیگ ہے جسے پکایا جا رہا ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا عنایت فرمائیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں نے لے کر کھا لیا مگر پورا 1 سال میرا پیٹ درد کرتا رہا درد کرتا رہا اچھا جی میں نے آپ کے پاس جا کر عرض کی آپ نے فرمایا کہ اس گوشت پر 7 آدمیوں کا حق تھا آپ نے میرے پیٹ پر ہاتھ مارا تو وہ ٹکڑا باہر جا پڑا اس کا رنگ سبز ہو گیا تھا مجھے اپنے اللہ کی قسم ہے اس کے بعد میرے شکم میں درد کی کبھی شکایت نہیں ہوئی دیکھو جی کتنی گلاں جڑی کے ساتھ پوشیدہ یہ تاریخ میں گلاں کوئی نہیں ہوندی کوئی معجزات ہوندی کیوں تسی ہون دی تاریخ لے لو پچھلی ادھی تو زیادہ گلاں غائب تاریخ اپنے زمانے دی لے لو اپنے زمانے دی گل لکھو کہ تسی 100 وچوں 10-12 لکھ لے سو بڑے بڑیاں یہ بھی ہے انہیں بھی کچھ نہیں لکھیا انہیں بھی وہی لکھیا جی کہ کسی گلا کوئی لپی کسی پاسوں تو پھر انہیں بھی وہی لکھیا معجزات والے تے گل لکھی کوئی نہیں دست نبوت کی عصمت ہے دست نبوت کی عصمت اچھا جی ابو شہیم کہتے ہیں کہ میں مدینہ کو جا رہا تھا راستے میں مجھے ایک حسین ترین عورت دکھائی دی میں اس کے ساتھ ہو لیا جب لوگ روانہ ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ ہی ہو لیا میں نے مدینہ پہنچ کر چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لوں تو آپ نے اپنا دست مبارک کھینچ لیا اور اشارتاً مجھے بتا دیا کہ یہ ہاتھ نامحرم عورتوں کو چھوتا رہا ہے نبی کا ہاتھ اسے اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا میں نے وعدہ کرتے ہوئے یقین دلایا کہ یہ خطا آئندہ سرزد نہ ہوگی پھر مجھے شرف بیعت بخشا گیا اعلیٰ حضرت تھانوں سنائیے کہ اعلیٰ حضرت نے کوئی پانی منگیا درویشاں کولوں جی اسی سنتے ہونے ہاں اعلیٰ حضرت کوئی پانی منگیا درویش گیا گھروں پانی کی قلت ہوندی ہے اس زمانے میں درویش گیا گھروں پانی لے آیا پانی کا گلاس بڑا ٹھنڈا پانی آ گھڑے سے پانی ہوتا برف نہ نشان نہ ہوتا بڑا ٹھنڈا پانی آ گھڑے سے پانی آ لے آتا رات کوئی حسین عورت مل گئی رات
رات اس تک نہ گیا رات آ گیا پانی لے کے آ گیا جس وقت کہ گلی گلی آپ مسیحی بیٹھے ہوئے ہے سبق میں بیٹھے ہوئے ہے اور میں تیرے لے گی پانی تو پی چھوڑ فرمایا جناب بڑے ٹھنڈا پانی ہے آپ پی چھوڑ فرمایا میں دل کون تو پی چھوڑ اس پی چھوڑے پانی تو اس کو لوگ پوچھا درویش ہاں کہ بیچارہ پانی کیوں نہیں پیتا ہوتا کہ میں رات کا واقعہ ہو گیا میں میری نظر کی غیر عورت بہ گئی ہے تو اس بعد تک گلاس میرے ہاتھ بیچا جناب صاف دل ہونے یہ بھی حال ہونا اگو جی امت کا پہلا فتنہ گر امت کا پہلا فتنہ گر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ایک دوسرے شخص کی زیادتی عبادت کا تذکرہ کر رہے تھے کہ وہ شخص وہیں نمودار ہو گیا. آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ اس شخص کے چہرے سے مجھے شیطان کے آثار نظر آتے ہیں. جب وہ آپ کے نزدیک آیا تو آتے ہی سلام کیا. آپ نے فرمایا مجھے حلفیہ بتاؤ جب تم اس مجلس کی طرف آ رہے تھے کیا تم اپنے آپ کو سب سے بہتر نہیں سمجھتے تھے؟ وہ کہنے لگا ہاں. اس کے بعد وہ چلا گیا اور زمین پر ایک لکیر کھینچی اور مسجد بنا کر نماز میں کھڑا ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کون ہے جو جا کر اسے قتل کر دے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. دیکھ کر حیران رہ گئے. واپس آ کر حضور کو بتایا کہ وہ نماز میں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کون ہے جو جا کر اسے قتل کر دے؟ حضرت عمر اٹھے اور انہوں نے بھی یہ منظر دیکھ کر ہاتھ روک لیا اور واپس آ کر بتا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری بار فرمایا کون ہے جو اسے قتل کر دے؟ حضرت علی اٹھے اور کہنے لگے میں حاضر ہوں. جب آپ وہاں پہنچے تو وہ وہاں سے جا چکا تھا. واپس آ کر بتایا یا رسول اللہ وہ تو نہیں ملا. آپ نے فرمایا یہ میری امت کا پہلا شخص ہوگا جو خارج ہوگا. اگر اسے قتل کر دیا جاتا تو امت میں دو شخصوں کے درمیان کبھی اختلاف رونما نہ ہوتا. پھر آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 71 فرقوں میں بٹ جائیں گے. صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا باقی سب جہنم میں جائیں گے. بس چھوٹا جو بنی اسرائیل کی گل ہے یہ تھا بنی اسرائیل کا ذکر کیا. ہاں بنی سچ بھی یہی ہے. دیکھے نے جڑے سارے عالمین وہ اس امت تسپاں کر دیں بھائی سارے جہنمین ایک فرقے جانتی ہے. مولانا جامی نے وہ بڑی عجیب عجیب روایت ہم بیان کریں. انکسار و اخلاص کی قبولیت. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ صبح جو بھی شخص آئے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرے. حضرت عتبہ بن زید رات کو بارگاہ رب العزت میں دعا مانگنے لگے یا اللہ تو جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کا حکم فرمایا ہے مگر میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. میں اپنی عرض و آبرو کو صدقہ کرتا ہوں. صبح جب سب صحابی صدقہ لے کر پہنچے تو عتبہ بن زید بھی ساتھ ہی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر نگاہ ڈالی جو صدقہ لے کر آئے تھے اور ساتھ ہی کہا این المتصدق بعرضہ البارحہ. سب چپ رہے. آپ نے پھر کہا این المتصدق بعرضہ البارحہ. ہاں یعنی وہ کون ہے جیسے کل صدقہ کیتا
اچھا جی عتبہ ابن سعید نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا قبلہ اللہ منکا، اللہ نے اسے قبول فرما لیا ہے. پیچھے پڑے نا ارد و آب کی میں کیا کرے سا ارز و آبرو کو صدقہ کرتا ہوں. بہت میرے کو بہت شے شے کو میں کو اپنی نہیں. عزت نو عزت جی اپنی عزت نو میں صدقہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ وچ. ہاں بالکل اچھا جی ہوں شیطان چور کی شکل میں. اچھا جی ہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے رمضان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے مال کی نگہداشت کرنا. ایک رات میں بیٹھا تھا، کوئی آدمی آیا اور وہ چیزیں اٹھانے لگا. میں نے پکڑ کر بٹھا لیا اور کہا تجھے صبح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں گا. یہ مشکات شریف بھی پڑھا، کھجورہ دی راکھی بیٹھے ہیں آپ. اچھا جی اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں اب کی بار نہیں آؤں گا. یہ اس لیے حرکت کی ہے کہ میں عیالدار اور محتاج ہوں. اس پر مجھے رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا. صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، رات والے قیدی کو کیا تم نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، اس نے کہا تھا کہ وہ عیالدار ہے، رحم کھا کر میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا وہ جھوٹا تھا، پھر آئے گا. دوسری رات میں چھپ کر بیٹھ گیا اور اسے پکڑ لیا اور کہا تم نے نہیں کہا تھا کہ پھر نہیں آؤں گا. اس نے پھر ایسی دردناک باتیں کی کہ مجھے رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا. اور چھوڑ دیتا دوبارہ وہ چھوڑ دیتا. صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو ہریرہ، رات والے قیدی کا کیا کیا؟ میں نے سارا ماجرا سنا دیا. آپ نے پھر کہا اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا. تیسری رات میں چھپ کر بیٹھا رہا، جو ہی وہ آیا میں نے اسے پکڑ لیا. اس نے کہا مجھے اب چھوڑ دے، میں تجھے چند ایسے کلمات بتاتا ہوں جس سے اللہ تجھے نفع دے گا. میں نے پوچھا وہ کون سے ہیں؟ کہنے لگا رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، یہ تمہاری حافظ و ناصر ہوگی اور صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا. جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ فرماتے ہیں میں نے بتایا کہ قصہ یوں ہوا ہے. آپ نے فرمایا ایک جھوٹے نے تمہیں بڑی سچی بات بتائی ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ شیطان تھا. وہ شیطان بندہ بن کے آ گیا تو وہ بچ صحیح کہنا تو معاف کر دے، تو قتل نہیں کیتا، ڈر گئے ہو تو اخیر قتل ہونے دو. ڈر تو اسے گل کی ہے کہ بھائی سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. تو حضور فرمایا وہ شیطان آ تو جھوٹا لیکن گل سچی کر گیا. ابو سعید خدری کا بیان ہے مجھے میری ماں نے بھیجا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگ لوں. جب میں آ کر روبروئے مصطفیٰ بیٹھا تو آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا من استغنا اغنى اللہ ومن استعفا اعفاہ اللہ ومن استقا کفاہ ومن سأل ولہ قیمتہ ربیتہ فقد اکفا. میں نے دل میں کہا کہ میری فلاں اونٹنی ایک اوقیہ سے تو ہر حال اچھی ہے، میں یوں ہی لوٹ آیا اور کچھ نہ مانگا. تیمم کا طریقہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب آیت تیمم نازل ہوئی تو ہمیں پتہ نہ چلا کہ تیمم کیسے کرنا چاہیے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہوئے تاکہ حضور سے پوچھے. وہاں پہنچے تو حضور باہر تشریف لائے
اور مجھے دیکھ کر میری حاجت و سوال کو بھانپ گئے۔ حضور علیہ السلام نے پیشاب کیا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ انور کا مسح کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہ کیا۔ ہم واپس آ گئے اور پھر مزید کوئی بات نہ پوچھی۔ ہاتھ کوئی ذکر ہاتھ کیتا ایتھا تو کوئی نہیں تھا۔ یہ بھی تو دسی بھئی امام صاحب ہاتھ تائیں تیمم بنا دے لیکن امام شافعی کے امام احمد صاحب صرف امام مالک اور امام احمد بن حنبل، کیا رہا امام مالک اور احمد بن حنبل، امام مالک امام سے صرف آتے وہ ہائی نہیں کرے گیا سارا صرف ہاتھ پچھلا چہرہ نقل فقہ کے مسئلے بھی تصحیح ہے نا۔ حضرت صہیب جب مکہ سے ہجرت کر کے گئے تو وہاں کے نوجوانوں کی ایک جماعت آپ کے تعاقب میں نکلی۔ حضرت صہیب نے اپنا دوبارہ پڑھیا ٹھیک پہلے پڑھے اردو پڑھنا۔ اللهم رب اللهم حضرت صہیب جب آپ نے مکہ سے ہجرت کی تو وہاں کے نوجوانوں کی ایک جماعت آپ کے تعاقب میں نکلی۔ حضرت صہیب نے اپنا تیروں والا تھیلا حضرت صہیب وہ ہے جڑے کہ حضور جڑی جماعت آئی نا حضور دے نال مدینہ منورہ جو بیعت کرنے واسطے حضرت صہیب انہاں دے سردار آئے، حضرت صہیب انہاں نال لے آئے تو وہ پتہ لگ گیا وہ سننا حضرت صہیب پہ حضور کی خدمت میں بچ رہے وہ جیسے کو وین لگے مدینہ شریف تو یہ واقعہ اپنا تیروں والا تھیلا دکھاتے ہوئے انہیں کہا تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سے بہتر تیر انداز ہوں، خدا کی قسم جب تک میرے تھیلے میں ایک تیر بھی باقی ہے۔ کہنے کیوں رہے یہ وہ جڑے پیچھے لگ گیا ہے نوجوان، ہاں نوجوان پیچھے رہے انہیں جاتا کہ بھئی یہ بندہ بڑا ہی ہے یہ بڑا سردار ہے تو بڑا سردار ہے اس نے قتل کر دے یہ نا تو سارے مدینہ منورہ والے رک وے سن وہ پیچھے لگ گئے حضرت صہیب دے فرمایا جب تک ایک تیر بھی باقی ہے مجھے تم چھو بھی نہ سکو گے۔ انہوں نے کہا کہ مکہ میں جو ذخیرہ چھوڑ آئے ہو ہمیں اس کی خبر دے دو، ہم تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس نے انہیں خبر دی تو وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریح البیع یا ابا یحییٰ، لفظ ریح البیع ریح البیع یا ابا یحییٰ۔ اچھا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار دہرائی تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔
ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ سبحان اللہ۔ جدیر کا صبر، کہنا جدیر کا صبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر کسی مہم پر بھیجا اور سب کو زاد راہ دیا مگر جدیر نامی ایک شخص کو بھلا دیا۔ جبیر دال نامی نال ہے، ہے، دال نال ہے، دبیر جیم دال یہ رے، جدیر اسی وقت جدیر، جناب۔ اچھا مگر جدیر نامی ایک شخص کو بلا دیا۔ جدیر نہایت صبر و شکر سے لشکر کے پیچھے پیچھے رہا اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا اور صبر کے نتیجہ کی امید کرتا تھا اور زبان سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا جاتا اور کہتا جاتا میرے اللہ یہی زاد راہ سب سے اچھی ہے۔ جبریل امین حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کو خبر دوں کہ آپ نے لشکر روانہ کرتے وقت سب کو زاد راہ عطا فرمائی مگر جدیر کو بھلا دیا۔ وہ ذکر الہی کو زاد راہ بنائے لشکر کے پیچھے جا رہا تھا۔ ہم اس کے اس صبر کا پھل زمین و آسمان کے نور سے دیں گے مگر آپ بھی اسے جلد از جلد زاد راہ بھیجیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بلا کر جدیر کے لیے راستہ کا خرچ دیا اور ساتھ ہی کہا کہ جب وہاں جاؤ تو سنو کہ جدیر کیا کہہ رہا ہے اور یاد کر لینا اور اسے کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہتی ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہیں سفر خرچ دینا بھول گئے تھے، جبرائیل نے مجھے یاد دلایا ہے اس لیے روانہ کر رہا ہوں۔ جب وہ آدمی جدیر کے پاس پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا تو اس کے منہ سے نکلا والحمد للہ رب العالمین ذکرنی ابی من فوق 7 سماوات ومن فوق عرشہ ورحم ووضع فی۔ کہہ رہا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے عرش دی اتو میں نے اللہ یاد کر رہا ہوں۔ جبرائیل میں نے واسطہ کہلیا سو یہ تھوڑا زیادہ راہ کہ اور کہڑا ہو سکتا۔ پھر کہا یا رب کما لم تنسا جدیرن فجعل جدیرن لا ینساکا۔ یہ الفاظ اس آدمی نے یاد کر لیے۔ جب واپس مدینہ میں پہنچا اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ نے فرمایا تم بھی آنکھیں اٹھا کر دیکھ لو، اس کے کلام کا نور زمین و آسمان کی بلندیوں میں نظر آ رہا ہے۔ یہ گلا کون نہیں ہونی تاریخ میں نہ کوئی ہے سناندا۔ ایثار کی ایک عمدہ مثال۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میں ایک جماعت ایک مہم پر بھیج رہا ہوں، تم سب کے سب صدقہ دو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میرا آدھا مال حاضر ہے اور آدھا میرے اہل خانہ کے لیے ہے۔ ایک اور صحابی 1 سا کھجوریں لے آئے اور کہا یا رسول اللہ آج مجھے پانی کے ڈول کھینچنے کی مزدوری سا ملی تھی، 2 سا ملی تھی، ایک گھر چھوڑ آیا ہوں۔ منافقین نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہا کہ یہ صدقہ ریاست و حکومت کے لیے دے رہا ہے، اور دوسرے صحابی کے متعلق کہنے لگے خدا اور رسول 1 سا کھجوروں کے صدقے سے بے نیاز ہے۔ جبریل امین پیغام لے کر آئے الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات۔ صدقت یا سبحان الذین یجزون ما عمل ربی، یہ ساری پڑھنا کبھی الذین
يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات ايوه والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. اچھا صدق اللہ مولانا العظیم.